بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جو ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کے کام کرتا رہتا ہے، اور ابلیس کے سبھی ساتھی اور اس کا پورا خاندان ہمیں برے کاموں کے لیے بہکاتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے ابلیس سے ہی بغاوت کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا؟ تو آخر کون تھا وہ؟ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا یہ شیطان، جس کو ابلیس کا پوتا کہا جاتا ہے، جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی، تو جب اس شیطان کے پوتے کی یعنی ابلیس کے پوتے کی ملاقات جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی، تو اس ابلیس کے پوتے نے ایسا کیا بتایا کہ جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح ابلیس اور انسانوں کے بیچ یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیطان ایسے تھے جنہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان کے اندر شیطان جن اور شیطانی جنیہ کے ملاپ سے شیطانی بچوں نے جنم لینا ہوتا ہے۔ لہٰذا ابلیس کے رشتہ دار اور ساتھی اور ان کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر پھیل گئے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر لگا دیے گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناکاری عام کرتا ہے، کچھ شیطان لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسان کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے دادا ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر چلنے لگا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور ان پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات سے گزر رہے تھے۔ ہم تہامہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے، تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکس کا بیٹا ہے، لاکس جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا، میری عمر چند برس کی تھی، میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا کام تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا،
مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ میں نے مدد کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی اور میں نے ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ اے اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حاما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حاما، تیری کیا حاجت ہے؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، تو اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی، چاروں کل سکھائے، اور فرمایا کہ اے حاما، جب تجھے کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 سورتیں سکھائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حاما کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حاما اب زندہ ہے یا مر گیا۔ لیکن ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حاما اب جنت میں ہے۔ دوستو، یہ بات تو کوئی نہیں جانتا کہ کب اللہ پاک کس کو ہدایت دے اور کب کوئی نیکی کے راستے پر آ جائے۔ ہم بھی اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے رہے اور اپنے گناہوں پر ہر دم شرمندہ ہوتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی اور معلومات، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔